یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آئیے پرائم نیوز میں پھر بات کر لیتے ہیں۔ آج تقریباً 7واں دن ہے، میں فلسطین، حماس، غزہ اور یہودی کتوں کے تعلق سے جو بھی تازہ اپڈیٹس آ رہی ہے دن بھر کی، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بے باک انداز میں، اور نو مرچ، نو مسالہ، نو اوور ایکٹنگ، کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ یوٹیوب پر بڑی غلط خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ اگر صحیح اور سچے حالات اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ وائرل نیوز لائیو ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے۔ تو خیر، آئیے پرائم نیوز میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کی درندگی، اسرائیل کہنا اچھا نہیں ہے، خیر، یہودیوں کے آتنکواد، یہودیوں کی درندگی سے فی الحال غزہ میں کتنا نقصان ہوا، تھوڑا سا اس کی میں تفصیل کر دوں گا۔ اور دوسری خبر یہ بھی ہوگی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منہ کھولا ہے، کچھ تو فلسطینیوں کے لیے بولا ہے اور جنگ بندی کی بات کی ہے، اس پر بات کروں گا، اور امریکہ کی مکاری اور غداری پر تھوڑی سی بات کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اب کہاں اس وقت اسرائیل کے خلاف، بنو اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے آتنکواد کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت اور سپورٹ میں بات ہو رہی ہے، اور کون کون ساتھ دے رہا ہے اور کون کون فلسطینیوں کے مظلوموں کے حمایت میں ریلیاں نکال رہا ہے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ یہ پہلی خبر پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ فلسطین کے تعلق سے، فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، جو تباہی مچی ہے، اور یہودی کتوں نے جو آتنکواد کا جو ننگا ناچ وہاں پر کھیلا ہے، جس طریقے سے معصوموں کی لاشوں کے چیتھڑے اڑتے آپ نے اور دنیا نے دیکھا ہے، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنے آتنکواد کے باوجود بھی کوئی میڈیا اسرائیل کو آتنکوادی نہ لکھنے کو تیار ہے، نہ بولنے کو تیار ہے۔ خیر، آئیے، اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جی ہاں، اقوام متحدہ میں ایک کونسل ایسی ہے جو امن کی بات کرتی ہے، کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے خلاف بولتی، ایسا سنا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک سلامتی کونسل ہے۔ لیکن یہ سلامتی کونسل جب شام میں اگر ظلم ہو جائے یا پھر فلسطین میں ظلم ہو جائے تو اس وقت اتنا لیٹ بولتی ہے یا اتنا لیٹ منہ کھولتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب چڑیا چگ گئی دانا، تو اب جب فلسطین اور غزہ تباہ ہو گیا، معصوموں کی سینکڑوں لاشوں کا خون فلسطین کے سڑکوں پر بہہ رہا ہے، اسرائیل نے ننگا ناچ کر دیا ہے، اب اس کے بعد چلو اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے اور جنگ بندی کی مکمل پاسداری ہونی چاہیے، اس پر اقوام متحدہ نے زور دیا ہے۔ جی ہاں، غزہ کی پٹی کے حکمراں فلسطینی جماعت حماس کے درمیان جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور دیا ہے، اور سلامتی کونسل نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اس نئے تنازع کے بارے میں ہفتے کے روز پہلا بیان جاری کیا، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں 12 دن تک کے خونی جنگیں، جھڑپیں چلتی رہی، دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اور 12 دن کے بعد ہفتے کے دن پہلا بیان جاری کیا ہے، اور اس سے پہلے کے جو 3 بیان تھے وہ اسرائیل کے یہودیوں کے ناجائز باپ امریکہ نے بلاک کر دیا تھا۔ اس میں سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے 21 مئی کو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا، اور اس جنگ بندی میں مصر اور دوسرے علاقائی ممالک کے اہم مصالحتی کردار کو سراہا ہے۔ جی ہاں، کب؟ 21 مئی کو۔ اور جنگ شروع کب سے ہو گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 17-18 مئی سے جو ہے خونی جنگیں اور جھڑپیں شروع ہو گئی تھی، تو 21 مئی کو یہ معاملہ ہوا۔ تو خیر، مصر اور دوسرے ملکوں نے ثالثی کا رول ادا کیا، اور ان کی ثالثی کے نتیجے میں
اسرائیل اور حماس کے درمیان جمعہ کو جنگ بندی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج کی 11 روزہ فضائی بمباری میں کم سے کم، جو خبریں میڈیا کے مطابق ہے، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں صحیح نہیں آ رہی ہے، 250 فلسطینی شہید ہوئے، ان میں 66 کم عمر معصوم بچے شامل ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں پہلے سے تباہ حال اور محصورین غزہ کی مشکلات ان کی ڈبل ہو گئی ہے۔ خیر آئیے اب دوسری اہم خبر میں آپ کو شارٹلی بتا دوں کہ کتنی تباہی مچی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک اب مدد کی بات کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اب مخیرین حضرات سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے ان سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ اب ان کی مدد کریں۔ تو ابھی اس وقت خبر آ رہی ہے جو حماس کا بیان ہے کہ کتنا نقصان ہوا، تو حماس کا بیان ہے کہ غزہ میں جنگ سے تباہی کا جو تخمینہ ہے، جو اندازہ لگایا گیا ہے، 15 کروڑ ڈالر ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں، آپ پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہے، اور درندگی اور آتنکواد کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہاسپٹل پر بم برسائے گئے، مسجدوں پر بم برسائے گئے، عام شہریوں پر بم برسائے گئے، اور یہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہمارے ملک میں بھی بالکل آتنکوادی بھونکنے لگ جاتے، اور باقاعدہ پوری دنیا کے چینلز، اینکرائیں، ہمارے ہاں پر بھی 2-3 آنٹیاں ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کو نظر آتا ٹوپی والا ایسا اگر بمباری کرتے ہوئے، تو اب تک تو جناب میڈیا والے ہی اس کو پھانسی کی سزا بھی سنا دیے ہوتے۔ لیکن فلسطین کے معصوم 66 بچے، جو میڈیا کہہ رہی ہے، اور کتنے مرے ہیں وہ نہیں معلوم، لیکن میڈیا کے مطابق 66 تو معصوم بچوں کی لاشیں اور چیتھڑے اڑے ہیں، مگر اس پر بھی کسی آتنکوادی میڈیا نے، اس لیے میں ان کو آتنکوادی میڈیا کہتا ہوں، کسی نے ان آتنکوادیوں پر بھونکا نہیں، چلایا نہیں، اسرائیل کو آتنکوادی کہا نہیں۔ تو ابھی تو صرف حماس کا بیان ہے کہ 15 کروڑ ڈالر کا تقریباً غزہ میں اندازہ ہے نقصان کا، اور جو لاشیں گئی ہے، کسی ماں کا جوان سہارا گیا ہے، کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا گیا ہے، کسی کی بیوی گئی ہے، کسی کا باپ گیا ہے، کسی کی ماں گئی ہے، نہ جانے کتنی تباہی ہوئی ہے۔ تو ان جانوں کا تو کوئی اندازہ نہیں اور کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا، لیکن حماس کے بیان کے اعتبار سے 15 کروڑ ڈالر کے قریب یوں سمجھیے کہ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ویسے اب آپ کو تیسری بڑی اہم خبر بتا دوں کہ کہاں ان کے فلسطینیوں، اب انہیں لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو خبر بتا دوں کہ کہاں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیاں ہو رہی ہے۔ تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ خود تل ابیب سے آ رہی ہے، جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، وہاں سے آ رہی ہے کہ کچھ یہودی، ظاہر بات ہے تباہی سے، اب چاہے وہ ڈر کے مارے کہو، چاہے جو بھی ہو، یا پھر کہیں نہ کہیں ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں درد ہوتا ہے۔ تو بائیں بازو کے یہودی جو ہے باقاعدہ انہوں نے بھی، اور ہزاروں لوگوں نے باقاعدہ فلسطین کی حمایت میں ایک مشترکہ ریلی نکالی اور امن کے قیام کی اپیل کی۔ تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، وہاں پر ہزاروں افراد نے باقاعدہ ریلی نکالی اور امن کی اپیل کی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لندن اور پیرس میں، آپ اس پر دھیان دیں کہ لندن اور پیرس میں ہزاروں افراد فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور اسرائیل کی درندگی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہمارے خود ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جیسے ہمارے مہاراشٹر مالیگاؤں میں احتجاج ہوا، ممبئی میں شہدائے فلسطین کے لیے دعائیں ہوئی، اور اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف جگہ جگہ بھارت میں بھی میمورنڈم دیے جا رہے ہیں، اور بھارتی حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف قدم اٹھائے اور اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف بولیں اور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو اسرائیل کا آتنکواد تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے، لیکن میں اس وقت مطمئن ہوں گا کہ جب باقاعدہ چینلوں سے بھی یہ کہا جائے کہ اسرائیل کا آتنکواد، میں تو بنداس، بلا خوف، بلا جھجک، صرف اللہ کا ڈر دل میں ہے، میں بنداس پہلے ہی دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل آتنکوادی ہے، اور اس سے بڑا آتنکوادی کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑے آتنکوادی تو جو ہے جو اسرائیل کو ہتھیار دیتے ہیں اور اسرائیل کے ناجائز باپ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ امن کی بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی آتے ہیں کہ ہاں امن قائم کرنا ہے، لیکن یہی سب سے بڑے آتنکوادی ہے۔ تو خیر، اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں باقاعدہ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج کیا گیا۔ اس دوران پولیس اور احتجاج کرنے والے مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی، جس میں 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ایسے ہی پیرس سمیت
فرانس کے کئی شہروں میں ہزاروں افراد فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور فرانس سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد دنیا محسوس کر رہی ہے، لیکن آخری بات یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنی چاہیے۔ اور جیسے بنگلہ دیش کی بڑی پیاری خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے اسرائیل کے حوالے سے پاسپورٹ میں تبدیلی کر دی ہے۔ بنگلہ دیش اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات ابھی قائم نہیں ہوئے، تاہم بنگلہ دیش نے اپنے پاسپورٹ میں خاموشی سے بہت اہم تبدیلی کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے پرانے پاسپورٹ پر لکھا جاتا تھا کہ یہ سفری دستاویز سوائے اسرائیل کہ تمام ممالک کے لیے جائز ہے، تاہم اب اس میں سے سوائے اسرائیل کے دو اہم ترین الفاظ نکال دیے گئے ہیں۔ بنگلہ حکومت کی جانب سے عوام کو بتایا گیا تھا کہ اب انہیں اس پاسپورٹ جاری کیا جائے گا، تاہم یہ بتانے سے گریز کیا گیا تھا کہ اس پہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی تبدیلی رونما کی جائے گی۔ جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جب یہ تبدیلی عوام کی نظروں سے گزری، تب حکومت نے اس بات کا اقرار کیا کہ ملک کی جانب سے جاری سفری دستاویز سے سوائے اسرائیل کے الفاظ نکال دیے گئے ہیں، اور یوں یہ پاسپورٹ تکنیکی طور پر تمام ممالک کے لیے جائز بن چکا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ اس سے ناراض بھی ہے اور کچھ لوگ اب باقاعدہ اس سے خوش بھی ہے، لیکن کئی ملکوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف باقاعدہ لوگ اب ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ اسرائیل، جیسے ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کا مرکز ہے، تو اب دنیا کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف، اگر اسرائیل کا آتنکواد، کیونکہ آج یہ فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، مگر اس کے خواب گریٹ اسرائیل کے ہے، یہ کہاں کہاں تک جائے گا اور کہاں کہاں تک تباہی مچائے گا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے لوگ اب سوشل میڈیا پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے آتنکواد کو بڑھنے سے روکنا ہے تو پھر تمام ملکوں کو مل کر اسرائیل کے آتنکواد کو ختم کرنا ہوگا اور اسرائیل کے خلاف منظم قدم اٹھانا ہوگا۔